بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق اس استہزیہ سفیل استہزیہ ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ماضی مجہول استہزیہ استہزاء کیا گیا اور البتہ تحقیق مزاح کیا گیا استہزاء کیا گیا بے رسول سات رسولوں کے من قبل کا آپ سے پہلے مراد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں جو استہزاء کی اور مزاح کی باتیں کرتے تھے کافر اور مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ کسی آیتوں میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کافر دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک دیکھتے تو کہتے کہ احاظ اللہ یذکر آلہتکم کیا یہ ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے یا تمہارے بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسکین دلائی گئی کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے انہوں نے جو باتیں کہیں جو دعوت دی اس کا بھی مذاق اور استہزاء اڑایا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس مذاق اور استہزاء کا انجام کیا ہوا اللہ فرماتے ہیں فحاق بالذین سخروا حاق کون سا فعل ہے حاق ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے حاق اس نے گھیر لیا اس نے گھیر لیا بالذین کس کو ان لوگوں کو سخروا جنہوں نے مذاق کیا تھا ساخرو ماضی کا فعل ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق کیا تھا ان کو
آقا گھیر لیا. کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، ما وہ چیز جو، یا اس چیز نے جو، کانو وہ تھے، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے. جس چیز کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز، اسی چیز نے ان کو گھیر لیا، وہی چیز ان کے سر پہ آ پڑی. جس اللہ کی پکڑ کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، اللہ کی پکڑ کب آئے گی، یا اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو سزا آتی کیوں نہیں، اللہ میں پکڑتا کیوں نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کا، اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کی بات کا جن لوگوں نے مذاق اڑایا، جس بات پہ مذاق اڑایا وہی بات ان پہ آ گئی، اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار بات جو ہے وہ یہی ہے کہ رسولوں کی بات کا مذاق اڑایا جائے، رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ جو ہیں ان کی جزا جہنم ہے، ان کا بدلہ جہنم ہے. بما کفروا، ساتھ اس کفر کے جو انہوں نے کیا، یا اس کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے جو انہوں نے کیا. ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، اور اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے پکڑا میری آیتوں کو مذاق، ورسولی، اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. رسولوں کا مذاق اڑانا جو ہے وہ دراصل اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے کہ رسول تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، رسول تو ایک پیغام بر ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات جا کے پہنچا دو میری طرف سے. اب اگر اس بات کا کوئی استہزاء اڑاتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی ٹھٹھا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس پیغام بر کا یا اس رسول کا مذاق نہیں اڑایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ فرمائی کہ کافر لوگ جہنم میں ایک تو اپنے کفر کی وجہ سے گئے اور دوسری اس وجہ سے گئے کہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول جب آتے ہیں دعوت دیتے ہیں اور قوم اس دعوت کو قبول نہیں کرتی، انکار کر دیتی ہے اور عذاب کا وقت آ جاتا ہے، پیغمبر انہیں تنبیہ کر دیتا ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یا اللہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور کافر لوگ یا مشرک لوگ دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جہاں پہ پینے کو پانی نہیں ملتا یہ حضرت صاحب کشتی بنا رہے ہیں. پانی تو انسانوں کو ملنے کے لیے، جانوروں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا، اور اس خشکی پہ اور اس کا سالی کے زمانے میں حضرت صاحب جو ہیں وہ کشتی بنا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں، گزرتے ہیں، پاس سے دیکھتے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں کہ واقعی اس کا دماغ تو چل گیا ہے معاذ اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یا دیوانہ اس لیے کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے حج کے موقع پہ مختلف وفود آتے مکہ میں، یا اسی طرح کے کوئی اور تہوار وغیرہ ہوتے، جب مکہ میں لوگ اکٹھے ہوتے، اوقاز کا میلہ لگتا تھا یا اس طرح کے اجتماعات ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس جاتے توحید کی دعوت لے کے. ایک قبیلے کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی انہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم تمہارے بارگزار بن جائیں گے، تمہیں اخراج دیں گے، تم ان پہ حکومت کرو گے. اس زمانے میں ظاہر کیسر اور کسرا جو ہے، روم اور ایران سپر پاورز تھی، بڑی طاقتیں تھیں. ایک قبیلے سے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی. ابو لہب آپ کا چچا ایسے موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور جن لوگوں کو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے
وہ لوگ جا کے انہیں بتاتا کہ بھائی میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے خاندان کا آدمی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا دماغ چل گیا ہے معاذ اللہ، اب یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں پہ دھیان نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کو ایسے ہی موقع پہ جا کے دعوت دی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو کیا ایران بھی فتح ہو جائے گا؟ اس زمانے میں ایران کا مفتوح ہونا اتنی بڑی بات تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے جواب میں یہ بات پوچھی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ بات مان لیں تو ایران بھی فتح ہو جائے گا، اتنی بڑی قوت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایران بھی فتح ہو جائے گا۔ تو قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ آدمی تو واقعی پاگل ہے، پہلے تو معاذ ہم نے سنا تھا وہ اس کا چچا آگے یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کی بات پہ توجہ نہ دینا، اور اب جب اس نے ایران والی بات کہی ہے کہ ایران بھی مفتوح ہو جائے گا تو ہمیں یقین ہو گیا یہ آدمی پاگل ہے معاذ اللہ۔ اب یہی وہ استہزاء کی اور ٹھٹھے کی باتیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے، وہ سزا ان پہ آ کے رہے گی، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب ان پہ آ کے رہے گا، وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ اور اس معاملے میں ہر آدمی کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ دین کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے معاملات میں، دینی شعائر کے معاملات میں انسان کو گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ دین کے کسی بھی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین ہمارے پاس لے کے آئے ہیں ان میں بلا شبہ سارے احکام ایک جیسے نہیں ہیں۔ علماء نے، فقہاء نے ان کی باقاعدہ درجہ بندی کی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے، یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ہمیں نہیں بولنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی سنت غیر ضروری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی سنت غیر ضروری نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں امت کی بھلائی اور بہتری ہی ہے۔ مسواک کا حکم دیا ہے تو اس میں بھی بھلائی اور بہتری ہے، داڑھی کا حکم دیا ہے اس میں بھی امت کی بہتری اور بھلائی ہے، عورتوں کو گھر بیٹھنے کا حکم دیا ہے اس میں بھی بھلائی اور بہتری ہے، ٹخنوں سے پانچا اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے اس میں بھی ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ یہ تو اب ایک اللہ معاف کرے ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی ملنے کے لیے آیا حکومت کے عمال میں سے، جنہیں حضرت عمر کسی کو گورنر یا وزیر وغیرہ بناتے تھے یا شورا کا رکن وغیرہ بناتے تھے، حکومت کے عمال میں سے آیا، اور جب وہ حضرت عمر کے پاس سے اٹھ کے جانے لگا حضرت عمر نے واپس بلایا اسے، واپس بلایا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا کپڑا جو ہے یہ ٹخنوں سے اونچا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ کپڑا جو ہے ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں انسان کی عملی کوتاہی اور لغزش اور کمی بیشی یہ تو انسانی سرشت ہے، انسان کے مزاج میں رکھا ہے، انسان بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے، لغزش ہوتا ہے، ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ، اس سے اللہ کی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن جب کسی دین کے حکم کا انسان استہزاء کرے، مولویوں کی گلاں نے جی، ہاں مولوی ایسے ڈرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ہاں یہ ہر وقت تسبیح پکڑی ہوئی ہے، یہ کوئی دین ہے؟ دین ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کا عمل غلط ہے اس کے عمل کو غلط کہو، تسبیح کو تو برا بلا نہ کہو، داڑھی کو تو برا بلا نہ کہو۔ ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی اس میں کوتاہی ہے، غلطی ہے، تو وہ غلطی بری ہے، داڑھی تو بری نہیں ہے۔ یا اگر ایک آدمی نمازی ہے، اسے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی نماز کا کیا قصور ہے اس میں؟ نماز کی تصحیح کرنا، داڑھی کی تصحیح کرنا، تسبیح کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں جو ہیں بڑی ہی ناگوار ہیں اللہ کے رسول۔ یہ تو براہ راست اللہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے بالآخر وہ اسی پھیر میں آ کے رہے، وہی عذاب اور وہی گرفت اللہ کی ان پہ آ کے رہی۔ آگے پھر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 رکوع سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہے ہیں اور شرک کی مذمت فرما رہے ہیں۔
اب پھر اللہ تعالیٰ نے وہی سلسلہ کلام جو ہے دوبارہ شروع کیا توحید کے دلائل کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے من یکلؤکم، من کون ہے، یکلؤ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، یکلؤ کا معنی بچانا۔ کون ہے جو تم کو بچاتا ہے یا بچائے گا، یکلؤکم جو تم کو بچاتا ہے، باللیل والنہار رات کے وقت یا دن کے وقت، من الرحمن رحمان سے۔ اس ایک چھوٹے سے فقرے میں یا چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی باتیں ارشاد فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، ساری باتیں اللہ کو بڑی ناگوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت رات کے وقت بھی ہے، دن کے وقت بھی ہے۔ اللہ رات کو پکڑنا چاہے رات کو پکڑ لے، دن کو پکڑنا چاہے دن کو پکڑ لے، جشن مناتے ہوئے پکڑنا چاہے جشن مناتے ہوئے پکڑ لے، بدماشی کرتے ہوئے پکڑنا چاہے اس وقت پکڑ لے۔ رات یا دن کے کسی حصے میں جب بھی اللہ پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کی گرفت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، من یکلؤکم باللیل والنہار من اللہ، کون بچاتا ہے تم کو دن کے وقت یا رات کے وقت؟ اللہ سے۔ لیکن رحمان کا لفظ یہاں کیوں استعمال فرمایا کہ تمہاری سرکشی کے باوجود وہ نہیں پکڑتا، بڑا مہربان ہے وہ۔ دن رات تم گناہ کرتے ہو، دن رات تم نافرمانیاں کرتے ہو اللہ کی، اور اگر دیکھا جائے تو واقعی اللہ کا حوصلہ تو اتنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا حوصلہ کہ کہنے کی بات انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کیسی نافرمانی اللہ کی نہیں ہوتی اس زمین پہ، اور پھر پوری قدرت بھی ہے اللہ کو پکڑنے کی۔ اب ہمارے ہاں تو دیکھ لیجئے، مجرم لوگ جو ہیں یا غدار لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بس ہی نہیں چلتا۔ اور صرف ایک ملک کی بات نہیں، سب سے بڑی جو سپر پاور ہے، سالوں سے وہ ناک پاؤں رگڑ رہی ہے۔ ایک آدمی ہمیں تلاش کرنا ہے پوری دنیا سے، مل نہیں رہا، پکڑنا ہے اسے، اس کے سر کی قیمت ہے، فلاں کو مجبور کیا ہوا ہے، فلاں کے گلے میں ناخن دیا ہوا ہے کہ پکڑو اسے، ہمیں ہمارے حوالے کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری بھی نافرمانی ہو رہی ہے، میرے بھی سرکش ہیں لوگ، باغی ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حوصلہ ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تم کو بچائے دن کے وقت یا رات کے وقت اللہ رحمان کی گرفت سے۔ وہ رحمان ہے، مہربان ہے، اس وجہ سے تمہیں پکڑ نہیں رہا، تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید تم انسان بن جاؤ، شاید تم راہ راست پہ آ جاؤ، شاید تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور پھر تیسری بات جو بتانی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اختیار کس کا ہے؟ جب اللہ پکڑنا چاہے گا تو ہے کوئی جو اللہ کا ہاتھ روک سکے؟ اللہ زلزلہ لانا چاہے، اللہ کاف لانا چاہے، اللہ اس زمین کا پانی خشک کرنا چاہے، اللہ بارش کو روک دینا چاہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ من یکلؤکم، کون تمہیں بچائے گا زلزلوں سے، طوفانوں سے، تباہی سے، ہلاکت سے، بربادی سے؟ من یکلؤکم، کیا وہ بچائے گا جو زمین کے نیچے پڑے ہیں یا جو پتھر کی مورتیاں ہیں؟ اسی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل تو اتنے واضح دیے ہیں جو اتنے برحق ہیں، سچے ہیں کہ عقل تسلیم کرتی ہے انہیں، اور اس کے باوجود مشرک جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے ان کے دل کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اصل بات یہ ہے بلکہ ہم وہ لوگ، کون لوگ؟ مشرک اور کافر، عن ذکر ربہم، اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی نصیحت سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں۔ معرضون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، معرض اعراض کرنے والا، منہ موڑنے والا، معرضون وہ سارے کے سارے اللہ کی یاد سے، اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا بڑا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ہدایت جو ہے وہ صرف قرآن سے مل سکتی ہے، قرآن کے علاوہ کہیں ہدایت نہیں۔ جس آدمی نے
قرآن مجید نہیں پڑھا، بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے، اس کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے۔ آدمی قرآن نہیں پڑھے گا تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ دنیا کی کوئی کتاب یا کوئی لٹریچر یا کوئی سلیبس ایسا نہیں جس سے انسان کو صراط مستقیم مل سکے سوائے قرآن کی۔ بل ہم من ذکر ربہم معرضون، اصل وجہ یہ ہے ان کے شرک کی کہ یہ ذکر سے قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھے تو انہیں صراط مستقیم حاصل ہو، قرآن پڑھے تو راہ راست کی طرف آئے۔ ہمارے بعض دوستوں کو بڑی الجھن ہوتی ہے اور بڑا پریشان ہوتے ہیں، جی بات بتاتے ہیں تو بات سنتے نہیں ہیں، فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان قرآن نہ پڑھے شروع سے لے کر آخر تک، ہدایت آ ہی نہیں سکتی۔ محض بات سن لینے سے، محض چند ایک دروس سن لینے سے، دروس سنیں گے تو جو بات کہی جائے گی ایک یا دو وہ تو ذہن میں بیٹھ جائیں گی، باقی باتیں نہیں بیٹھیں گی ذہن میں۔ اور قرآن تو شروع سے لے کر آخر تک معاذ اللہ کوئی اس میں زائد باتیں اللہ نے لکھی ہیں یا فضول معاذ اللہ باتیں لکھی ہیں، اس میں تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو بلا مقصد ہو، ایک بات بھی ایسی نہیں جو بلا مقصد ہو۔ اس کی تو ہر ایک بات جو ہے وہ پلے باندھنے والی ہے۔ اگر سارے قرآن مجید کی بجائے ایک یا دو درس کافی ہوتے یا چند ایک آیتیں کافی ہوتی تو اللہ کیا ضرورت تھی 30 پارے اتارنے کی؟ 30 پارے اسی لیے ہیں کہ سب کو پڑھو، ان سب میں جو لکھا ہے اس کو سمجھو۔ اگر 30 کی بجائے 10 پاروں سے یا 5 پاروں سے مطلب پورا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ 30 پارے نہ نازل فرماتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب ایک اور دلیل ہے توحید کے لیے اور بڑی زبردست دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ام لہم آلہۃ، ام کیا حرف استفہام ہے، کیا لہم واسطے ان کے، آلہۃ معبود ہیں، کیا ان کے واسطے کوئی ایسے معبود ہیں، تمنعو، کون سا فعل ہے تمنعو؟ مضارع ہے واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کیا ان کے کوئی الہ ایسے ہیں، تمنعو جو روکیں، لہم، ہم جو ہے یہاں پہ اس کو اگر لہم کر کے پڑھیں تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی، تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا آیت کو، اس کے مفہوم کو۔ ام لہم، یہاں لہم جو ہے پہلا لہم، اس سے مراد کون ہے؟ کفار مشرک نہیں، اس سے مراد معبود ہیں غیر اللہ کے سوا دوسرے۔ باطل معبود پہلا لہم جو ہے اس سے مراد باطل معبود ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان باطل معبودوں کے کوئی الہ ہیں ایسے، تمنعو جو روک دیں میری پکڑ کو، لہم یا ہم ان سے، سمجھ گیا یعنی واضح ہوا؟ کیا باطل معبودوں کے کوئی ایسے الہ ہیں جو روک دیں میری پکڑ کو، ہم ان سے، جو ان کو مجھ سے بچا لے۔ علی حجویری کا کوئی ایسا معبود ہے کہ میں علی حجویری کو پکڑنا چاہوں، اسے سزا دینا چاہوں تو کوئی میرا ہاتھ روک دے؟ کیا اس کا کوئی ایسا معبود ہے؟ یا حبل کا کوئی ایسا معبود ہے کہ میں حبل کو جہنم میں پھینکنا چاہوں تو وہ میرا ہاتھ پکڑ لے مجھے روک دے؟ یا عبد القادر جیلانی کا کوئی اور معبود ایسا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کو سزا دینا چاہوں تو اس کا معبود مجھے پکڑ لے مجھے روک دے یا اسے بچا لے مجھ سے؟ بڑی سخت دلیل دی اللہ تعالیٰ نے توحید کی کہ اگر کوئی ہے تو سامنے آئے، اگر کوئی ہے تو روکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ بات اشاعت فرما دی کہ اگر میں عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو ہلاک کرنا چاہوں تو کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے؟ من فی الارض جمیعہ صاف فرمایا، عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعہ، اور زمین میں جتنے بھی ہیں ان سب کو اگر ہلاک کرنا چاہوں، سب سے مراد کیا ہے؟ ان میں سارے اولیاء بھی ہیں، سارے صلحاء بھی ہیں، سارے شہداء بھی ہیں، سارے انبیاء بھی ہیں، سارے فرشتے بھی ہیں، سارے جن بھی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو ہلاک کرنا چاہوں، ومن فی الارض جمیعہ، اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے جاندار، سارے کے سارے فرشتوں کو ہلاک کرنا چاہوں، سارے کے سارے انبیاء کو ہلاک کرنا چاہوں، سارے کے سارے اولیاء کو ہلاک کرنا چاہوں، سارے کے سارے صلحاء کو ہلاک کرنا چاہوں تو کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے؟ اب اگر کوئی اس پوری کائنات میں ہے تو کہے جی میں ہوں، یا اللہ میں تیرا شریک ہوں، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ اب اگر کوئی بات یہ نہیں کہتا پوری کائنات میں سے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے،
اور اگر کوئی ہے تو پکڑ کے دکھائے. من دوننا ہمارے علاوہ اگر انہیں کوئی بچانے والا الہ ہے ان کا, من دوننا ہمارے سوا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستطیعون, لا یستطیعون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے. نصر انفسہم, نصر کا معنی نصرت کرنا, مدد کرنا. انفسہم اپنی جانوں کی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو نہ اس قابل ہے کہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکیں, مدد کر سکیں. جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے, جو تمہارے باطل معبود ہیں, نہ تو ان میں یہ ہمت ہے, طاقت ہے کہ ہماری پکڑ آئے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے. کوئی بھی ایسا نہیں جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ, نہ تو خود ان میں یہ طاقت ہے, کسی فرشتے میں یہ طاقت نہیں کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو وہ اپنی مدد کر لے. کسی نبی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ اسے پکڑنا چاہے تو وہ اپنی مدد آپ کر لے. نبی کسی ولی میں, کسی شہید میں, کسی اور متقی آدمی میں, پہنچے ہوئے آدمی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اسے پکڑنا چاہے تو وہ اپنی مدد آپ کر سکے, اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ اور نہ ہی وہ منا ہماری طرف سے یصحبون. کیا وعدہ ہے یصحبون کا؟ صادحابہ صاحب کا معنی ساتھی. اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے گئے ہیں. یصحبون مجہول ہے, یہ مضارع مجہول. نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے گئے ہیں, نہ تو وہ خود اپنا بچاؤ آپ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہماری مدد انہیں حاصل ہے, ہماری تائید انہیں حاصل ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بل متعنا, بلکہ متعنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, جو متکلم کا صیغہ ہے. مال و متاع اردو میں کہتے ہیں, وہی ہے متعنا. ہم نے فائدہ پہنچایا, ہم نے سامان دیا ان کو. متعنا ہم نے سامان دیا ان کو. ہاؤلائے ان لوگوں کو جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, ہم نے ان کو سامان زیست دیا, ہم نے ان کو یہ دولت دی, ہم نے یہ ان کو ڈالر دیے. جو کچھ بھی دنیا میں دولت ہے, آن بان ہے, ٹھاٹ باٹ ہے, شان و شوکت ہے, اللہ فرماتے ہیں متعنا ہم نے دیا ان کو, ان کے کفر کے باوجود, ان کے شرک کے باوجود. آگے اللہ فرماتے ہیں وآباءہم ان کو دیا اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا. حتیٰ کہ طالا علیہم العمر, طالا طویل ہوا, بہت لمبا عرصہ ہوا, علیہم اوپر ان کے, عمر کا معنی زمانہ. حتیٰ کہ طویل زمانہ گزر گیا, 100 سال گزر گیا, مال و متاع دیتے ہوئے, شان باندھ دیتے ہوئے, ٹھاٹ باٹ دیتے ہوئے, اقتدار دیتے ہوئے, حکومتیں دیتے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو, ان کے آباء و اجداد کو مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ طویل زمانہ گزر گیا, 200 سال, 400 سال, 500 سال, 600 سال گزر گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے شرک کے باوجود, ان کے کفر کے باوجود, اصل وجہ یہ ہے ان کے کفر کی اور ان کے شرک کی کہ ہم مسلسل انہیں دیتے چلے آ رہے ہیں. ہمارا عذاب, ہماری گرفت اور ہماری پکڑ ان پہ آئی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ زیادہ سرکش بن گئے ہیں, اس وجہ سے یہ زیادہ باغی بن گئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری ہی منصوبہ بندی کے تحت ہے سارا کام, کہ کہیں ہم نے 100 سال, 200 سال, 500 سال, 1000 سال تک کے لیے مسلسل ان کے باپ دادا کو اور ان کے آگے اولاد کو دیتے چلے آ رہے ہیں, اور ان کی حکومتیں قائم ہیں. حتیٰ طالا علیہم العمر, بہت طویل زمانہ ہو گیا دیتے ہوئے انہیں دولت. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یرون, اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں انہیں پکڑنا چاہوں, واپس لینا چاہوں, چھیننا چاہوں تو میں سب کچھ چھین سکتا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ
پھر انہیں فکر کی دعوت دی ہے کہ اگر یہ تمہارے پاس دولت ہے، سامان ہے، آن بان ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، تو تم ذرا غور کرو کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر جب ہم پکڑنا چاہتے ہیں یا جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمیں کون روک سکتا ہے، یا کبھی کسی نے روکا ہے ہمیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یرون، استفہام کا ہے، فا کا معنی پس، لا یرون یہ نہیں دیکھتے، افلا یرون کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ دیکھتے نہیں، انا بے شک ہم، ناتی الارض، ناتی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، ناتی ہم آتے ہیں، ارض زمین پہ، آتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ اپنے حکم کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ زمین کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ زمین کی طرف آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے فیصلے کے ساتھ آتے ہیں، اپنا آرڈر اور اپنا حکم لے کے آتے ہیں زمین پہ، اور کیا کرتے ہیں؟ ننقصھا، ننقصو کون سا فعل ہے؟ ننقصو مضارع جمع متکلم کا صیغہ، ننقصو نقص پیدا کرتے ہیں، نقص کا معنی کمی کرنا، ننقصو کمی پیدا کرتے ہیں، ہاں اس میں زمین میں۔ کیسے کمی پیدا کرتے ہیں؟ منصوبہ بندی کرنی ہے تو ہم تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، جی منصوبہ بندی کرو، یہ کرو، وہ کرو، اتنا ایڈورٹائزمنٹ کرو، اتنا پراپیگنڈا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو ایک زلزلہ لے آتے ہیں، کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں آبادی میں۔ جب ہم آبادی میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عرصہ نہیں لگتا، 10 سال یا 20 سال یا 100 سال نہیں لگتے منصوبہ بندی یا پلاننگ کرنے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو فوراً کر دیتے ہیں کمی اس میں۔ زمین کے اندر پانی خشک کرنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی عرصہ دراز نہیں لگتا۔ زمین کے پانی کو کم کرنے میں ہمارے ایک حکم کی ضرورت ہے، زمین کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ زمین کی پیداوار کم کرنا چاہتے ہیں تو زمین کی پیداوار کم کرنے میں ہمیں کوئی محنت یا مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہم تو بس اپنا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں زمین پہ، ننقصھا، اور اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک سال تو 400 من غلہ پیدا ہوا فلاں کھیت سے، اور اگلے سال 100 من ہی پیدا ہوا ہے، تو یہ کمی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنا حکم لے کے آتے ہیں زمین پہ، ننقصھا، اور پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں، آبادی کی کمی کرتے ہیں، اس کی پیداوار میں کمی کر دیتے ہیں، اس کی صلاحیتوں میں کمی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی اور جو دولتیں ہیں یا جو کوئی خزانے ہم نے اس میں رکھے ہیں اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ جو روکنا چاہتا ہے روکے ہمیں، اس زلزلے کو روک سکتے تھے تم تو کیوں نہیں روکا؟ تمہارے 11 کروڑ معبود ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے تم انسانی جانوں کی نذرانے دیتے ہو، جنہیں خون بہاتے ہو جن کے آگے، اگر وہ یہ زلزلے بھی نہیں روک سکے، تمہاری جانیں نہیں بچا سکے، تو کس کام کی وہ عبادت؟ ان کے چرنوں میں خون بہانے کا فائدہ کیا؟ ان کی نذرانے اور ان کی منتیں دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جب بھی زمین پہ آتے ہیں کوئی حکم لے کے، ننقصھا، ہم اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں، ہم اس کا نقصان کر دیتے ہیں زمین کا، من اطراف یا مختلف سمتوں سے، کبھی کسی سمت سے آبادی کے لحاظ سے، کبھی پیداوار کے لحاظ سے، کبھی پانی کے لحاظ سے، کبھی اس کے دوسرے خزانوں کے لحاظ سے، کہیں سے پیٹرول نکلتا تھا وہ ختم ہو گیا، کہیں سے کوئلہ نکلتا تھا وہ ختم ہو گیا، کہیں سے گولڈ نکلتا تھا وہ ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں کمی پیدا کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور ہے میرا شریک تو مجھے روک کے دکھائے کہ نہیں ارے صاحب ابھی تو بہت ضرورت ہے ہمیں سونے کی، ابھی تو پیٹرول کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ابھی تو یہاں سے ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ روک کے دکھائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ناتی الارض، ہم زمین پہ اپنا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں، ننقصھا، اور پھر اس زمین سے کمی کرتے ہیں، من اطراف یا مختلف سمتوں سے، مختلف طریقوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ افاہم الغالبون، کیا فا پس ہم وہ غالبون، کون سا فعل ہے غالبون؟ اس میں فاعل ہے، کیا یہ لوگ ہم پہ غالب آئیں گے؟ جنہیں تم کہتے ہو جی اللہ سے چھڑا لیں گے ہمیں، اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ سے منوا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں ہمارا ہاتھ نہیں روک سکتے، جو دنیا میں ہم سے کوئی چیز محفوظ نہیں رکھ سکتے یا بچا نہیں سکتے، اپنی جان نہیں ہم سے بچا سکتے، افاہم الغالبون، کیا ہم پہ وہ غالب آئیں گے؟ یہ اتنی زبردست دلیل ہے
اور اتنی زبردست اپیل ہے اس میں، اتنی زبردست دعوت فکر ہے کہ تھوڑا سا بھی انسان عقل اور دماغ رکھنے والا ہو اور پڑھے ان چیزوں کو تو انسان خواہ خواہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی بات تو سوچنے کی ہے۔ آخر کون ہے جو اللہ سے ہمیں بچا سکتا ہے؟ زمین پہ توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے، اکثر ہوتی رہتی ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آتش پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، ندی نالے خشک ہو جاتے ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، زمین کا پانی خشک ہو جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں۔ کون یہ کمی پیدا کرتا ہے؟ اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو لے آئے بارشیں۔ کیوں روتے ہو بھی پانی ختم ہو گیا یا کاغذ پڑ گیا، پانی نہیں مل رہا، جانیں مار رہی ہیں، لوگ بھوکوں مار رہے ہیں۔ اگر کوئی اور رزق پیدا کر سکتا ہے، کوئی اولاد دے سکتا ہے، کوئی بیماری دور کر سکتا ہے، کوئی بارشیں برسا سکتا ہے، کوئی غلہ اگا سکتا ہے تو اگاتا کیوں نہیں ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افاہم الغالبون، کیا یہ لوگ ہم پہ غالب آئیں گے قیامت کے دن کہ یہ اللہ سے پکڑے، اللہ سے بخشوا لے یا اللہ سے زبردستی چھین لے؟ اللہ کے پکڑے بچا لے محمد کے پکڑے بچا کوئی نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے انما انذرکم، انما بے شک جو انذرو، کون سا فعل ہے انذرو؟ مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے انذرکم میں تم کو ڈراتا ہوں بالوحی، وحی کی بنیاد پہ، میں جو تمہیں کہتا ہوں کہ عذاب آئے گا، اللہ کی سزا آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، میں تمہیں ڈراتا ہوں بالوحی، وحی کی بنیاد پہ، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے یا اپنی سوچ سے تمہیں دھمکیاں نہیں دیتا یہ کہ پھونک ماروں گا اور تمہیں جلا لوں گا، یا تمہاری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا، تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ فرمایا میں تو وحی کی بنیاد پہ، اللہ کے پیغام کی بنیاد پہ تم کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بلا یسمع الصم الدعاء، یہ آگے تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وحی کی بنیاد پہ ڈراتا ہوں اللہ سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یسمع الصم، لا یسمع، کون سا فعل ہے لا یسمع؟ مضارع منفی، لا یسمع نہیں سنتا، سم جو بہرا ہے، جو گنگا ہے، جس نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس نے اپنی عقل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، جو دن رات ریالوں یا ڈالروں کے چکر میں ہے، جس کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ بہرے سے مراد ہے یہ کانوں کا بہرا ہونا نہیں ہے بلکہ عقل کا بہرا ہونا ہے، جن کی عقل اندھی ہے، جن کی عقل بہری ہے، فرمایا لا یسمع، وہ تو ان دلیلوں کو نہیں سنیں گے، جتنے بھی دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے، اللہ فرماتے ہیں لا یسمع، وہ تو ان دلیلوں کو بالکل نہیں سنیں گے۔ جنہوں نے اپنے کان بند کر لیے، اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے دل و دماغ میں پردے ڈال لیے، وہ یہ دلیلیں نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ اذا ما ینذرون، اذا جب، ینذرون وہ ڈرائے جاتے ہیں یا ڈرائے جائیں گے، مضارع مجہول ہے، یہ جو لوگ بہرے بنے ہوئے ہیں، اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ دل کے اندھے ہیں، مشرک اور کافر جو ہیں دل کے اندھے ہیں، کبھی سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اور آج کل ہماری بھی زندگی اتنی ایسی مصروف ہے، کسی کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تک سننے کا وقت نہیں ہے، یہ بڑی زندگی مصروف ہے۔ یہ کام تو ان کا ہے جن کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے دور ہوتا ہے میں اس کو دنیا میں مصروف کر دیتا ہوں، جو مجھ سے ہٹنا چاہتا ہے، مجھ سے آنکھیں پھیرنا چاہتا ہے، دنیا میں مصروف ہونا چاہتا ہے، میں خود اس کو دنیا میں مصروف کر دیتا ہوں تاکہ میری طرف اس کا دھیان ہی نہ آئے۔ اور انسان کہتا ہے جی بڑا مصروف ہوئی، بال بچوں کی ذمہ داریاں ہی بڑی ہیں، جی یہ بھی عبادت ہے کہ بال بچوں کو رزق حلال کما کے کھلا دے، تو یہ بھی بڑی بات ہے، نمازیں تو بات کی بات۔ یہ ساری شیطان کی وجہ سے اور دھوکے اور فریب، عقل کا اندھا پن اور بہرا پن یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے جی میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے یا دین پڑھنے کے لیے، تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ یہی ہے عقل کا بہرا پن، دماغ کا بہرا پن، جسے اللہ فرماتے ہیں لا یسمع الصم، نہیں سنتے بہرے لوگ دعا پکار آواز، اذا ما ینذرون جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے، جب انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر چھو جائے ان کو، کن کو؟
جن کے پاس آج نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سننے کے لیے، اس پہ غور کرنے کے لیے وقت نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دلائل آج سننے کے لیے تیار نہیں، اس قرآن پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر چھو جائے ان کو نفحتن، ایک لفظ نفخ ہے، ایک لفظ نفح ہا کے ساتھ ہے، ایک خا کے ساتھ ہے۔ نفخ تو خاص ہے جناب اسرافیل نے جو سور پھونکنا ہے اس کے لیے، قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اس کے لیے خاص ہے لفظ نفخ کا، سور پھونکنا، اور یہ ہے نفحتن جس کا مطلب ہے ہوا، ایسے ہوا کا معمولی سا جھونکا، جیسے انسان پنکھا جلتا ہے تو ساتھ والے آدمی کو معمولی سا احساس ہوتا ہے ہوا کے لگنے کا، اسے نفع کہتے ہیں، معمولی سی ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں معمولی سی ہوا بھی چھو جائے، کس چیز کی؟ من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کی، تیرے رب کے پکڑ کی، تیرے رب کے عذاب کی معمولی سی ہوا بھی لگ جائے انہیں، جو آج مذاق اڑاتے ہیں عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یقولن، البتہ یہ ضرور کہیں گے، نون تشدید والا، اس میں تاکید ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، لا یقولن، یہ لوگ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے افسوس، ہائے ہماری کم بختی، انا، بے شک ہم، کننا، ہم ہی، ظالمین، ظلم کرنے والے، ظالمین اسم فاعل ہے، یعنی بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر میرے عذاب کی معمولی سی ہوا بھی لگ جائے انہیں، ذرا بھی انسان کو جھنجھوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیخنا شروع کر دیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ ظالم کیسے تھے؟ کتنے آدمی ہیں جن کو چسکا ہے اخبار پڑھنے کا، روزانہ اخبار جب تک نہ ملے، فجر کی نماز پڑھی جائے فوراً اخبار لیا، پہلے صبح کی نیند کھلی اور فوراً دکان پہ گئے، جا کے اخبار، بعض تو اتنا بھی انتظار نہیں کرتے، لگوایا ہوگا گھر میں دے کے جاؤ، فوراً اٹھے تو پہلے اخبار دیکھا۔ اخبار پڑھنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گھنٹہ ضرور نکل آتا تھا ہمارے لیے، ہمارے پاس، لیکن قرآن جیت پڑھنے کے لیے 15 منٹ یا 10 منٹ ہمارے پاس نہیں۔ انا کننا ظالمین، واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بال بچوں کے ساتھ، ایک یا دو نہیں، میاں بیوی بھی ہیں، 2-4 بچے بھی ہیں، 5-6 ہیں، 5-6 آدمی گھنٹہ 2 گھنٹے ٹی وی کے ساتھ بیٹھے، کتنے گھنٹے ضائع ہوئے؟ 12 گھنٹے ایک گھر کے ضائع ہوئے۔ 12 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کے لیے نکل آئے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں تھے ہمارے پاس۔ انا کننا ظالمین، دنیا کی ساری خرافات کرنے کے لیے وافر ٹائم تھا ہمارے پاس۔ ہاں جی، گپ شپ لگاتے ہیں جا کے ذرا دوست کے پاس، تمہارے پاس جا کے چائے پی آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جی وقت نہیں ہے۔ انا کننا ظالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا سا بھی ہمارا جھٹکا لگ جائے انہیں عذاب کا دنیا میں، تو یہ چیخنے لگے کہ ہم واقعی ظالم ہیں، واقعی ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم سے ہی کوتاہی، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دے۔ انا کننا ظالمین، یا اللہ واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہم سے ہی غلطی ہوئی، ہم سے ہی کوتاہی ہوئی۔ اور جب اس پورے کے پورے عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے، یہ تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہمارے عذاب کا چھوٹا سا جھونکا ان کو لگ جائے، چھوٹا سا جھٹکا آ جائے ہمارا ان کو، تو انسان ہے کتنا، انسان سوچتا نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے۔ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کتنا ہٹا کٹا 60 کلو کا انسان ہوتا ہے، دانت کتنا ہوتا ہے، 1 گرام ہوتا ہے، 2 گرام ہوتا ہے، 2 گرام کا دانت ہوتا ہے، درد شروع ہوتی ہے تو انسان کی نیند بھی حرام، کھانا پینا حرام، بات کرنے تک حرام ہو جاتا ہے۔ 2 گرام کا دانت ہوتا ہے، انسان بنا کیا پھرتا ہے، 60-70 کلو گرام کا انسان ہوتا ہے، 2 گرام کی مار برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ کو بیماری لاحق ہوئی، پیشاب بند ہو گیا اس کا، ساری سلطنت میں اس نے اتنا عاجز آ گیا بیچارہ اپنے پیشاب کی وجہ سے کہ ساری سلطنت میں اس نے اعلان کروایا کہ کوئی ہے جو میرا علاج کرے، جو میرا علاج کرے گا میں اس کو آدھی سلطنت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ کوئی نیک آدمی، پرہیزگار آدمی تھا، اس نے علاج کیا اس کا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ شفا ملنے کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی میں اپنے وعدے کے مطابق، اپنے اعلان کے بعد کے مطابق اپنی آدھی حکومت میں دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا بادشاہ تمہاری ساری مملکت کی قیمت میرے نزدیک تمہارے 2 دفعہ پیشاب بند ہو، 2 پیشاب قیمت ہے تمہاری ساری مملکت کی میرے نزدیک، 1 دفعہ تمہارا پیشاب بند ہوا تو آدھی حکومت تم نے دے دی،
दूसरी दफा बंद होगा फिर दूसरी भी दे दोगे, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी सारी सल्तनत या सारी हुकूमत जो है उसकी कीमत 2 पेशाब के बराबर है। ये तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। इंसान अकड़ता किस बात पे है? तकब्बुर और गुरूर किस बात का? और फिर अगर कर भी लेगा तो जाना तो इसी मिट्टी के नीचे, और कहाँ जाएगा? आसमानों पे चला जाएगा। अल्लाह की पकड़ से बच के इंसान जा कहाँ सकता है? अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे अजाब का, हमारी पकड़ का छोटा सा झटका भी लग जाए तुम्हें तो तुम्हारा हाल ये हो जाए कि चीखना शुरू कर दो कि हम ही जालिम है, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह तौबा इस्तिगफार। अल्लाह कहते हैं तो मेरी अजाब और पकड़ के बगैर ही तौबा इस्तिगफार कर लो। अल्लाह बड़ा खुश होता है उससे। अल्लाह की पकड़ के बगैर ही अल्लाह के आगे इंसान झुक जाए, अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिगफार कर ले, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी कर ले, अल्लाह खुश हो जाएगा उससे। अल्लाह बड़ा राजी होता है उससे, बड़ी खैर और बरकत है घर में उससे। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये फिर सारे तौहीद के दलाइल देने के बाद अल्लाह ताला अच्छी तरह झंझोड़ रहे हैं लोगों को कि अगर दलाइल से तुम नहीं समझते, दलाइल पे गौर करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर उसका दूसरा पहलू भी देख लो। ये भी हमारे पास है। अगर दलाइल से बात नहीं मानते, दलाइल की जुबान नहीं समझते तुम, तो फिर ये बात समझ लो, ये जुबान समझो। नादाउल मवाज़ीन, नादाओ कौन सा फेल है? नादाओ मुजारा है, जब मुतकल्लिम का सीगा है। नादाओ हम रखेंगे, कायम करेंगे, मवाज़ीन, वाहिद क्या है इसका? मीज़ान, तोलने वाला आला, इसम आला है ये। मवाज़ीन, हम क़यामत के दिन मीज़ान रखेंगे, बहुत से मीज़ान रखेंगे। किस्त का माना इंसाफ के साथ, अदल के साथ कायम करेंगे, रखेंगे, मवाज़ीन मीज़ान, किस्ता अदल और इंसाफ के साथ, लियौमिल क़ियामह, क़यामत के रोज। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम हमारे दलाइल नहीं समझते, तौहीद नहीं मानते, अपने कुफ्र और शिरक पे, अपनी नाफरमानी पे तुम अड़े रहते हो, तो फिर ये बात याद रखो कि एक दिन आने वाला है जिस दिन हमने मीज़ान रखना है, तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा। और ये अल्लाह ताला के लिए, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई के वो मामलात हैं जिन पे ईमान लाना जरूरी है, जिनकी कैफियत हमारी समझ में नहीं है कि वो मीज़ान कैसा होगा, उस पे वजन कैसे किया जाएगा। हर आदमी के लिए अलग अलग मीज़ान होगा या एक ही मीज़ान पे सबके अमाल तुलेंगे। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनकी कैफियत समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इतनी बात तो हमारी समझ में आती है कि आज पूरी दुनिया में अरबों इंसान मौजूद हैं। हर इंसान को उसकी किस्मत के मुताबिक, उसकी तकदीर के मुताबिक अल्लाह ताला उसको दौलत भी दे रहा है, अल्लाह ताला उसको बीमार भी करते हैं, उसे सेहत भी देते हैं, उसे औलाद भी देते हैं, उसके मामलात भी जानते हैं, उसके सारे हालात से वाकिफ हैं और अल्लाह ताला को कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हो रही। आज अल्लाह ताला को हर आदमी के साथ मामला करते हुए कोई अगर दिक्कत नहीं है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला को हिसाब लेते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अरबों इंसान जो है, खरबों इंसान अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। हर इंसान के साथ फरिश्ते होंगे और मीज़ान एक ही होगी या हर एक के लिए मीज़ान अलग अलग होगा। जो जिस तरह थर्मामीटर है, ये इंसान के अंदर का दर्जा हरारत फौरन बता देता है कि इसका दर्जा हरारत इतना है, ऐसे ही कोई पैमाना होगा मीज़ान या 2 पढ़ने वाला मीज़ान होगा। ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। जो इंसान के आमाल का मीटर होगा कि इस इंसान में इतनी नेकी है, इतनी बुराई है। मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा, मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा, एक एक जर्रे के बराबर आमाल की निशानदही वो मीटर कर देगा, पैमाना कर देगा और इंसान को पता चल जाएगा कि इंसान क्या है। और वो वक्त ऐसा होगा जब किसी को अपनी होश नहीं होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या क़यामत के दिन आप अपने अहल व इयाल को भी याद रखेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क़यामत के दिन 3 जगह ऐसी होंगी जहाँ कोई भी किसी दूसरे को याद नहीं रखेगा। एक तो वो जगह जहाँ नामा अमाल तुल रहा होगा, इंसानों के अमाल मीज़ान पे तोले जाएंगे, और दूसरी जगह वो जहाँ पे लोगों के नामा अमाल उन तुलने के बाद उनके हाथों में दिए जाएंगे, और तीसरी जगह जहाँ लोग पुल सिरात अबूर करने के लिए पुल सिरात पे सवार होंगे। फरमाया कि ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ कोई भी किसी को याद नहीं करेगा।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ سے سفارش کروانا چاہوں گا اپنے لیے. یعنی آپ انداز لگائیے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبوب صحابی ہے, کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مجھے پیار دیا, اتنی محبت دی مجھے کہ 10 سالوں میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا نہیں کہا کہ نا تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیا کیا, کبھی مجھے پوچھا نہیں. اتنا پیار اور محبت کیا میرے ساتھ. وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا لن تمس النار, اسے آگ نہیں چھوئے گی. وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو میں قیامت کے سفارش کے لیے کہاں تلاش کروں. ہمارے سفارشی تو ایسے ہیں نا جن کو آنکھیں بند کر کے ہم نے سفارشی سمجھ لیا ہے, ہاں جی وہ فلاں صاحب ہمارے سفارشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, خود وہ سفارش کی تلاش میں ہے. اس سے بڑا ہو سکتا ہے کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بڑا ہو سکتا ہے کوئی؟ جب صحابی خود سفارش کی تلاش میں ہے, عبد القادر جیلانی کس کی سفارش کرے گا وہاں؟ علی اجمیری کس کی سفارش کرے گا وہاں؟ تو صحابی جو ہے وہ خود سفارش کی تلاش میں ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سفارش کے لیے کہاں تلاش کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 جگہوں پہ مجھے تلاش کرنا, یا تو میں میزان کے پاس ہوں گا جہاں لوگوں کے نام اعمال تول رہے ہوں, یا مجھے وہاں تلاش کرنا جہاں پل صراط ہوگا, اور یا مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. سفارش بھی جو ہے یہ ہم نے تو اس کو کھیل بنا رکھا ہے کہ فلاں سفارش کرے گا, فلاں سفارش کرے گا. آپ ذرا سوچنا چاہیے نا, اپنی اندازہ, اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ 1400 سال تو آج گزر گیا, 1450 سال گزرنے والے ہیں, اور اس 1450 سال میں صحابہ کرام بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, تبع تابعین بھی ہیں, ائمہ کرام ہیں, علماء ہیں, محدثین ہیں, اتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں, صلحاء ہیں, شہداء ہیں. وہ تو سارے کے سارے لائن لگی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یا رسول اللہ ہماری سفارش کیجیے. ہمارا نام کہاں آئے گا؟ ہم جیسے گناہ گاروں کی باری کب آئے گی؟ اپنی حیثیت کا اندازہ رکھنا چاہیے نا, ایسے کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے دین کو. اسی کھیل تماشے میں کی مارے نہ جائیں قیامت کے دن. ہماری نمازیں ہیں کیا, ہماری عبادتیں ہیں کیا؟ اپنی ساری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو گناہوں کے سوا, نافرمانی کے سوا, اللہ کی بغاوت کے سوا اور ہے گھروں میں دیکھ لیجیے. مجھے کہنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے. میرا بھی گھر ویسا ہی ہے جیسا آپ کا گھر ہے. وہاں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی جانثار صحابہ کرام جنہوں نے جانے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں گے یا رسول اللہ ہماری سفارش کیجیے. قیامت تک جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مصیبتیں اٹھائیں, تکلیفیں اٹھائیں, جیلوں میں گئے, وہاں مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اللہ کی راہ میں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کے ساتھ قیامت کے دن میزان رکھ دیں گے, اور پھر تمہارے اعمال جو ہیں ان کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کتنی نیکیاں ہیں, کتنی برائیاں ہیں, کس کا عقیدہ صحیح ہے, کس کا عقیدہ غلط ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تظلم نفس شیئا, فلا تظلم نفس شیئا, لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا, مضارع مجہول ہے, لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا, نفس کوئی بھی نفس, شیئن کچھ بھی, ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیے تھے. انسان کہے گا ہاں یہ اللہ کیا تھا. فلاں گناہ کیا تھا, ہاں یہ اللہ کیا تھا. فلاں گناہ کیا تھا, ہاں یہ اللہ کیا تھا. انسان کہے گا کہ میرے تو سارے گناہ جتنے کچھ میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ گنوا دیے ہیں, اب میری ہلاکت میں تو کوئی کسر باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تم اپنے گناہوں کے معاملے میں کوئی معذرت پیش کرنا چاہتے ہو؟ یا اللہ میں بیمار ہو گیا تھا, نماز نہیں پڑھی. یا اللہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. قرآن مجید میں بھی یہ بات آتی ہے, اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سے لوگ جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. پہلے جھوٹ بول کے جھگڑا کرنے کی کوشش کریں گے, یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے تیرے احکام بتائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی معذرت ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی معذرت نہیں, میں تو گناہ گار ہوں. جو گناہ میں نے کیے ہیں میرے پاس کوئی ان کا جواب نہیں تھا. تو نے یا اللہ صحت بھی دی, جوانی بھی دی, پورے اعضاء بھی دیے, کھانے پینے کے لیے سب کچھ دیا, ساری نعمتیں تو نے دی, اس کے باوجود میں نے گناہ کیے. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا. جہاں میزان رکھا ہے, جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں چلے جاؤ. تمہارے نامہ اعمال میں ایک بتاکا ہے, ایک چھوٹی سی نیکی ہے, اس کا بھی وزن ہم کریں گے. چنانچہ وہ آدمی وہاں جائے گا, نامہ اعمال جہاں تول رہا ہوگا, اس کے نامہ اعمال کے پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بتاکا چھوٹا سا کاغذ جو ہے وہ رکھا جائے گا,
جو اس کے سارے گناہوں کو لے کے بوجھل ہو جائے گا. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. انسان بڑا حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے, مجھے تو پتا نہیں, کوئی میری نامہ اعمال میں ایسی نیکی بھی تھی جو اتنی بھاری ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنے اس پتاکے کو دیکھے گا, کاغذ کو دیکھے گا, تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ طیبہ لکھا ہوگا جو اس کے سارے گناہوں کو لے کے بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے کہ آج ہمارے ہاں کسی پہ ظلم نہیں ہو, جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کا بھی بدلہ اسے دیا جائے گا. ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ صحابی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ میرے کچھ ملازم ہیں اور میں کبھی انہیں ڈانٹتا ہوں, ڈپٹتا ہوں, گالی گلوچ کرتا ہوں, مارتا پیٹتا بھی ہوں, وہ میری خیانت کرتے ہیں, میرے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں, اس طرح ہے, تو میرا قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی خیانت اور ان کی نافرمانی اور جو تمہارے حقوق ہیں ان پہ, ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, اور جو تم انہیں لعنت ملامت کرتے ہو, جو مار پیٹ کرتے ہو یا جو ان کو ڈراتے دھمکاتے ہو, وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. اگر تمہارا مارنا پیٹنا جو ہے یہ بوجھل ہو گیا تو تم سزاوار ہوگے, تمہیں سزا دی جائے گی. اگر ان کی خیانت اور ان کی جکبنگ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی اور تمہاری مار پیٹ ہلکی ہوئی تو انہیں سزا دی جائے گی. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی یہ سن کے رونے لگا, اس کی چیخیں نکلنے لگی اور اس نے کہا کہ میرے حق میں بھی اور میرے نوکروں کے حق میں بھی یہ بات بہتر ہے کہ میں آج ہی انہیں آزاد کر دوں, نہ ان سے مواخذہ ہو نہ مجھ سے ہم مواخذہ. چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے اپنے نوکروں کو آزاد کر دیا, نہ مجھ سے ان کا مواخذہ ہو اور نہ ان سے میرا مواخذہ ہو. انسان کے ایک ایک عمل سے اور ایک ایک نیکی اور برائی جو ہے قیامت کے دن اس کا تول ہوگا, اور قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی. ماں باپ کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, دوست احباب کے حقوق ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن تول کے سامنے آ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں یوم تبل السرائر, جہاں میزان ہو رہا ہوگا وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, اور جیسے ہی میزان اس کا تلے گا وہ فرشتہ پوری مخلوق کے سامنے اعلان کرے گا کہ یہ ہے حضرت صاحب, دنیا میں یہی اور یہ بنے ہوئے تھے, ان کا نامہ اعمال ایسا ہے, آج ان کی برائیاں اتنی ہیں, نیکیاں اتنی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم تبل السرائر, اس دن دلوں کے بھید جو ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. تمہارے دل میں کیا تھا؟ آج تو کہ ہاں سر جی یہ ہے وہ ہے, سر جی جو کہنے والے کے دل میں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم تبل السرائر, قیامت کے دن یہ ظاہر کر دیا جائے گا کہ جسے تم اپنا سر کہتے تھے, جسے حضرت صاحب کہتے تھے, اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, وَإِن اور اگر کانا تھا مسکال, مسکال کا مادہ کیا ہے؟ سا قاف لام, سکل کا معنی بوجھ, سکل کا معنی بوجھ, مسکال کا معنی بوجھ. حبتن, حبہ دانا, من خردل, خردل رائی, چھوٹے چھوٹے دانے. اگر رائی کے دانے کے برابر بوجھ کسی کا ہوا, رائی کے دانے کے برابر کا بوجھ جو ہے, اتینا ہم اس کو لے آئیں گے, اتینا ہم اس کو لے آئیں گے, بہا ساتھ اس کے, رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہوگا کسی کا وہ بھی قیامت کے دن میزان میں تلنے کے لیے ہم لے آئیں گے, اس کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ سوالی آیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کھا رہی تھی, انگور کا ایک دانہ بچا, نوکر سے کہا جا کے سوالی کو دے آئیے. نوکر نے تعجب کیا کہ ایک انگور کا دانہ ہے, اس سے سوالی کا کیا بنے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ایک انگور کے ذرا ذرے تو بنا کے دیکھو, اس کے کتنے ذرے بنیں گے. اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ قیامت کے دن ایک ذرہ برابر نیکی جو ہے وہ بھی میزان میں تولی جائے گی, اس کا بھلا نہیں ہوگا, میرا تو ہوگا. اس سوالی کا پیٹ نہیں بھرے گا نہ صحیح, میرا تو بھلا ہوگا نا, میرے نامہ اعمال میں یہ انگور تول جائے گا. نیکی کرنے میں انسان کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے. بعض نیکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو مفت کی انسان کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں, لیکن اس میں بھی ہم بخیلی کرتے ہیں. دعائے خیر کر دی کسی کے عدم موجودگی میں, کوئی بیمار ہے, کوئی حاجت مند ہے, تکلیف میں ہے, پریشان ہے, اس کے لیے دعا کر دی انسان, السلام علیکم ہی کہہ دے, جزاک اللہ ہی کہہ دے, کسی کی بات سن کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے, یہ نیکی بھی نہیں ہم کر سکتے.
اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے جس کا بوجھ ہوگا عطینا بہا، وہ بھی ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حاسبین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، حساب لینے والے۔ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا بکھیڑا کون کرے گا، یا اتنا لمبا چوڑا حساب کیسے ہوگا۔ ہزاروں سال یا اربوں سال گزر گیا دنیا کو، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے لوگ آ جائیں گے، ان سب کا حساب کیسے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اس آدمی نے مرتے وقت یہ بات کہی کہ میری لاش کو جلا کے ہوا میں بکھیر دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے کہاں اتنا تکلف کریں گے کہ اس کے ذرہ کو ملایا جائے، اسے دوبارہ پیدا کیا جائے، اسے حساب کتاب لیا جائے۔ میں گنہگار آدمی، اللہ تعالیٰ مجھے حساب ہی نہ لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پیدا کر دیں گے، اس کے ذرات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر دیں گے، حساب لیں گے اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ تیرے ڈر سے، اللہ فرمائیں گے میرے ڈر سے کیا تھا تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ حساب تو اس سے بھی لے لیں گے، اس کو بھی پیدا کر دیں گے حساب لینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ حساب لینا اللہ کے لیے مشکل ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس آیت سے آگے پھر مختلف انبیاء کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں ہی یا 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ بیان فرمایا۔ اس سے پچھلی سورہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما دیا ہے، یہاں اختصار کے ساتھ 3 آیتوں میں فرمایا۔ اس کے بعد بعض انبیاء کے واقعات جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق آتَيْنَا، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون کو، الفرقان، فرقان دیا۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔ فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ معجزے بھی ہو سکتے ہیں، تورات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے وہ بھی نیکی اور برائی میں تمیز کرنے والی ہے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی ہے، اور معجزات بھی فرق کرنے والے ہیں۔ لہذا فرقان سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، بدیا اور روشنی، روشنی سے مراد تورات ہے، بذکرن، اور ذکر، نصیحت، ذکر سے مراد بھی تورات ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی سے مراد کیا ہے؟ متقی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو خیر کا جذبہ رکھتا ہو دل میں اور برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ متقی ہے۔ ہر وہ آدمی جو خیر کا جذبہ رکھتا ہو، برائی سے نفرت کرتا ہو، وہ متقی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اصطلاح قرآن نے استعمال کیا، لہذا یہ اصطلاح مسلمانوں کے لیے خاص ہو گئی۔ لغت کے اعتبار سے متقی کا لفظ کافر کے لیے بولا جا سکتا ہے، لغت کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نہیں۔ شرعی اعتبار سے صرف مسلمان ہی متقی ہے جو فی الواقع اللہ کا فرما بردار ہے۔ لیکن متقی کا معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں خیر کا جذبہ ہو، برائی سے نفرت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اس آدمی کے لیے تورات جو ہے وہ نصیحت ہے، اور قرآن کے لیے بھی اللہ نے یہی فرمایا نا، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ وہ کافر جو متقی ہے، جو خیر کا جذبہ رکھتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، اس کو ہدایت ملے گی ضرور اس سے۔ بھئی اگر یہ متقی سے مراد وہی نیک پرہیزگار اور مسلمان ہی مراد ہیں، ان کے لیے صرف ہدایت ہے قرآن میں، تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو تب ہے جب کافروں کے لیے ہدایت ہو اس میں۔ اب بے شمار آپ کو کافر یا غیر مسلم ملیں گے جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کے دل میں بہرحال خیر کا جذبہ ہوتا ہے، برائی سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور ان کا یا تو صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں یہ دیتے ہیں کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، یا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شہرت کا یا کوئی اور صلہ دے دیتے ہیں، آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو متقی ہے، جو خیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ متقی وہ لوگ ہیں، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے۔ اللہ کو دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، جو بھی ڈرتا ہے اللہ سے وہ بن دیکھے ہی ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے بن دیکھے کا، جب اللہ کو دیکھ لینا ہے یا اللہ کا عذاب آ جانا، پکڑ آ جانی، موت کے بعد فرشتوں کو دیکھ لینا، عذاب سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے آ جانا، اس وقت کا جو ایمان لانا ہے وہ تو ایمان لانا ہے ہی نہیں، ایمان تو ہے ہی بالغیب۔ آج جب
فرشتوں کو نہیں دیکھا، عذاب کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آج اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل۔ قیامت کے دن وہ آدمی بھی عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ڈر نکلے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے انسان کا قطرہ خون کا گرے پہ گرے۔ دونوں قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، روشنی ہے، فرقان ہے، اللہ کی کتاب بغیر وہم، اور وہ من الساعۃ مشفقون، قیامت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ ہر وقت ڈر سے ان کے رنگ پیلے پڑے رہتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی قیامت کا ذکر آتا ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں۔ جتنا ہی کوئی اللہ کی ذات سے آشنا ہے، اللہ کی عظمت سے آشنا ہے، اللہ کی کبریائی سے آشنا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ رونے کی وجہ سے 2 نشان بن گئے تھے آنکھوں کے نیچے، اتنا روتے تھے اللہ کے حضور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر روزانہ جاتا تاکہ کوئی سامان وغیرہ یا کوئی چیز یا کوئی حاجت ہو تو لے آیا کروں بازار سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی ہے، میں نے کہا کہ میں چکر لگاتا ہوں بازار سے، دوبارہ آؤں گا، فارغ ہو جائے گی تو ان سے کام پوچھ لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں جب دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی آیت جو اس وقت پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، وہی آیت تلاوت کر رہی تھی اور مسلسل روتی جا رہی تھی، اور اس وقت سے نماز میں تھی۔ جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اتنا ہی اللہ کے آگے رونے والا۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا، اور یہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، مبارکن، برکت والا ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، وَهُمْ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا پس انتم، تم لوگ، لہو، واسطے اس کے، کس کے؟ قرآن کے، منکرون، انکار کرنے والے ہو۔ کیا اس ذکر کے، اس نصیحت کے، اس قرآن کے جو برکت والا بھی ہے، نصیحت والا بھی ہے، اب تم انکار کرو گے؟ وہ جو پہلے تورات ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجی تھی، اس کو تم مانتے ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، وہ نصیحت ہے، وہ برکت والی ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ فرقان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسی ہی کتاب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تورات کو ذکر مانتے ہو، انجیل کو ذکر مانتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر، یہ قرآن بھی تو ویسا ہی ذکر ہے جیسی پہلے کتابیں ذکر تھی، یہ بھی ویسا ہی برکت والا ہے جیسی پہلی برکت والی تھی، یہ بھی ویسا ہی نور ہے جیسی پہلے نور تھی، یہ بھی ویسی ہدایت ہے جیسی پہلے ہدایت تھی۔ افانتم لہ منکرون، کیا ان کو ماننے کے بعد اس کا انکار کرو گے؟ یا انہیں مانتے ہو تو اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ان کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی نبی پہ نازل کی گئی ہے۔